میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں عرفان. کافی سوشل قسم کے ہیں. شہر بھر میں بہت سے لوگوں سے اچھے تعلقات ہیں ان کے. آج دوپہر ان کا فون آیا کہ کیسر بھائی ایک صاحب کی زوجہ آج وفات پا گئی ہیں. آپ ان صاحب کو شاید شکل سے جانتے ہوں گے. عشاء کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ہے. آپ ادا کرنے چلیں گے نا ساتھ؟ میں نے کہا ٹھیک ہے عرفان بھائی، ضرور چلیں گے انشاءاللہ. اور عشاء کے بعد نہ صرف میں بلکہ اور بھی درجنوں افراد نماز جنازہ میں شریک تھے. میرے بھائیوں، اگر جنازہ کی دعا یاد نہیں تو آپ الحمد شریف پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آج آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں دعا کی بجائے الحمد شریف پڑھیں گے تو کل کو آپ کے جنازے میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جنہیں دعا یاد نہ ہوگی اور وہ الحمد شریف پڑھتے ہوں گے. ایسے ہی کورا پڑتے موسم میں ایک روز قاری بارک اللہ صاحب یہ فرما رہے تھے اور ان کے سامنے ایسا ہی ہمارے کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑا ہوا تھا. قاری صاحب فرما رہے تھے، بھائیو، ہمیں بھی اس میت کی طرح ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. جسم اور روح کا رشتہ تمام ہو جانا ہے. ہمارے سب رشتے ناتے، مال اولاد سب یہیں رہ جائیں گے. ہم فقط ایک سفید لباس میں لپٹے ہوں گے، بے حس بے حرکت پڑے ہوں گے. اپنے پیارے سب روتے ہوں گے، ہمیں بچھڑ جانے کا غم کرتے ہوں گے. تعلق دار دل میں جلدی کرتے ہوں گے کہ اب نماز جنازہ ادا ہو اور اپنے کام کو واپس جائیں. میرے بھائیوں، یہی حقیقت ہے. اس سے آنکھیں بند کیے گزارا نہیں. ہم خواب غفلت میں زندگیاں گزار دینے کے عادی ہو چکے. اپنے دن رات اپنے نفس کی مرضی کے تابع گزارتے ہیں. اپنی خواہشات کے لیے صبح نکلتے ہیں تو انہیں پورا کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے. پھر ایک روز زندگی یوں ہی تمام ہو جاتی ہے. ابھی کچھ بھائیوں نے جنازے میں شرکت کرنی ہے، اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں. تو بھائیوں، ہم اپنے اس گھر کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں جہاں ایک بڑا امتحان ہمارا منتظر ہے، جس کے سوال ہمارے سامنے کھلے اور واضح ہیں. تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال، ان کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے؟ امتی امتی پکارنے والے، راتوں کو رو رو کر امت کی مغفرت کی دعا کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پہچان بھی پائیں گے؟ ان سب سوالوں کے جواب یقیناً مشکل نہیں. یہ تو کوئی غیر مسلم بھی جانتا ہوگا. اگر نہیں جانتا ہوگا تو ہو سکتا ہے یاد ہی کر لے خبر میں بتانے کو. مگر میرے بھائیوں، ان سوالوں کے جواب تو وہی دے سکے گا جس نے اپنی زندگی رب کی اطاعت میں گزاری ہوگی. اسی کی زبان اقرار میں ہلے گی کہ تیرا رب کون؟ میرا رب اللہ. جس نے اپنی زندگی کی ہر عادت کو سنت کے سانچے میں ڈھالا ہوگا وہی پیارے نبی پاک کو پہچان سکے گا. جس نے دین اسلام کو اپنی پوری زندگی پر نافذ کیا ہوگا وہی تیرا دین کیا، میرا دین اسلام کہنے کی ہمت پا سکے گا نا. سوال آسان ہے محترم دوستو، جواب دینے کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے. دین کی حقیقت تو ابو جہل جیسے کافر کو بھی معلوم تھی. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے برحق نبی ہیں، وہ بدبخت بھی جانتا تھا مگر ایمان نہیں لاتا تھا. جب رات میں تاریکی پھیل جاتی اور ہر طرف سناٹا چھا جاتا تو قریش کے بڑے بڑے سردار حجرہ مبارک کا رخ کرتے اور وہاں کہیں دبک کر بیٹھ جاتے. خاموشی اور سکون کا وقت ہوتا. اس سکون میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مصروف ہو جاتے. بہت ہی میٹھی آواز سے قرآن پڑھتے، خوبصورتی کے ساتھ اسے بار بار دہراتے. یہ لوگ خاموشی سے بیٹھ کر سنا کرتے. اللہ اکبر. پھر جب فجر طلوع ہونے کو ہوتی تو دبے پاؤں گھر لوٹ آتے. اس طرح رات کے پردے میں یہ سب ہو جاتا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی. ایک رات ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس حجرہ مبارک کے پاس دب کے بیٹھے اسی طرح قرآن پاک سن رہے تھے. طلوع سے پہلے اٹھ کر جانے لگے تو ایک دوسرے سے ٹکرائے اور بہت شرمندہ ہوئے اور ہمیشہ کے لیے کان پکڑ کر توبہ کی کہ اب یہاں نہ آئیں گے.
مگر دوسری رات آئی تو پھر سے وہیں آ موجود ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیریں آواز میں قرآن پاک سننے لگے، اور تینوں میں سے ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ ہر کوئی اکیلا ہے۔ اللہ اللہ۔ میرے بھائیوں، ہم بھی یقیناً سب کچھ جانتے مانتے ہیں، مگر اپنی زندگیوں پر اسلام نافذ کرنے سے کیوں گریز کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے راستے کو چھوڑ کر اغیار کی تقلید میں کیوں فخر محسوس کرتے ہیں؟ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں کیوں اندھے ہوئے جاتے ہیں؟ ہم نے قبر کی کتنی تیاری کر لی۔ چلیے، جن دوستوں کا انتظار تھا وہ بھی آ گئے ہیں، سب لوگ نماز جنازہ کی نیت کر لیجیے۔